ورشا کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند کرنے لگی تھی، لیکن شاہ زمان نے اسے دروازہ بند نہ کرنے دیا، بلکہ خود اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ دفع کیوں نہیں ہوتے تم میری آنکھوں کے سامنے سے؟ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ورشا کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر خلا کے کاغذات پر دستخط کیوں نہیں کیے؟ کر دیتی نا دستخط۔ شاہ زمان نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ بھول گئے ہو تمہاری اوقات کیا ہے؟ کھڑے کھڑے تمہیں اس گھر سے باہر نکال سکتی ہوں میں۔ اب تم میری صرف مالکن ہی نہیں ہو بلکہ میری بیوی بھی ہو، اور یہ بات تمہیں بھی یاد رہنی چاہیے۔ انگلی اٹھاتے شاہ زمان نے اسے غصے سے تنبیہ کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے بتائے کہ جسے وہ اپنے سمجھ رہی تھی وہ اس کے اپنے نہیں تھے بلکہ اس کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ شاہ زمان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا۔ بات سنو ورشا، ہوش کے ناخن لو۔ تمہارے سامنے کا سچ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ گلشیر تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟ شاہ زمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ گلشیر میرا بھلا چاہتا ہے، تم جیسے نفسیاتی اور دھوکے باز انسان سے میری جان بچانا چاہتا ہے۔ تم نے بابا جان کی حالت کا پوری طرح فائدہ اٹھایا۔ مجھے تو لگتا ہے نکاح کا مشورہ بھی تم ہی نے دیا ہوگا، اور کل رات تو تم اپنی پوری اوقات مجھے دکھا ہی چکے ہو۔ میں نے تم جیسا گھٹیا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے تو بابا جان سے میری حفاظت کا وعدہ کیا تھا نا، پھر کیسے تم نے مجھے بے آبرو کر دیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے شاہ زمان کو دیکھ رہی تھی۔ بے آبرو؟ میں تمہیں بے آبرو کروں گا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ورشا؟ بھول گئی ہو کیا ہم دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، حق رکھتا ہوں تم پر، اور صرف اپنا حق ہی وصول کیا ہے۔ شاہ زمان ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے درمیان جو بھی رشتہ ہو، مگر تم نے جو کچھ کیا ہے وہ زور زبردستی سے کیا ہے۔ اسے حق وصول کرنا نہیں کہتے، اسے زیادتی کہتے ہیں۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے تم اپنے کیے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں سے تمہاری گندگی چھپ نہیں سکتی۔ یہ دیکھو یہ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ ورشا نے آہستگی سے اپنے شانے سے قمیض ڈھلکائی تھی اور شاہ زمان کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ ورشا کے کندھے پر انگلیوں کے نشان اترے ہوئے تھے۔ شاہ زمان نے ایک دم ہی نظر چرائی تھی۔ ورشا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ نظر نہ ہٹاؤ، دیکھو یہ کیا کیا ہے تم نے۔ ورشا نے آہستگی سے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ اس کی کلائی پر بھی سرخ رنگ کے نشانات واضح تھے۔ شاہ زمان کا دل چاہا کہ زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے۔ ورشا، میں معذرت چاہتا ہوں تم سے، تم بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، بس اس لیے۔ شاہ زمان نے اپنی صفائی دینی چاہی تھی۔ ورشا نے دھیرے سے آگے کی جانب سے اپنی شرٹ کھینچی تھی۔ گردن سے کچھ نیچے ایک نیلے رنگ کا واضح نشان جہاں موجود تھا۔ بولو اور بھی کچھ دکھاؤں یا اتنا کافی ہے؟ ورشا نے نم آنکھوں اور کانپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ آئی ایم سوری ورشا۔ شاہ زمان نے آہستگی سے معافی مانگی تھی، نظریں چراتے۔ وہ اپنی ہی نظر میں گر گیا تھا۔ ورشا کو صحیح راستہ سمجھانے کے لیے جو راستہ اس نے اپنایا تھا وہ واقعی غلط تھا، لیکن اس بات کا احساس اسے ورشا کی حالت دیکھ کر اب ہو رہا تھا۔ میں رات کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بس اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجبور کرنا چاہتا تھا، تمہیں اس خلا سے روکنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ورشا، اور تمہیں روکنے کا بس یہی ایک واحد طریقہ تھا۔ ورشا دھیمے سے مسکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کل رات کی وجہ سے میں نے خلا کے کاغذات پر دستخط نہیں کیے؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے وجود پر قابض ہو کر تم میرے فیصلوں کو بدل سکتے ہو، میں نے خلا کے کاغذات پر اس لیے دستخط نہیں کیے کیونکہ میں تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھے طلاق دو، اور دیکھنا تم خود مجھے طلاق دو گے۔ انگلی اٹھاتے ورشا نے شاہ زمان کو چیلنج کیا تھا، اور وہ بس حیرت بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا جس کے لیے طلاق ایک معمولی سی بات تھی۔
یا پھر اس کی ضد؟ ورشا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ طلاق اور شادی کوئی کھیل نہیں ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ زمان اس کے قدموں میں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، دیکھتی ہوں تمہاری غیرت تمہیں کہاں تک اجازت دیتی ہے کہ تم زبردستی اس رشتے کو نبھا سکو۔ ورشا نے حقارت سے شاہ زمان کو دیکھتے اپنی کتابیں اٹھانی شروع کی تھیں۔ ایگزامز سر پہ آ چکے تھے، نہ باپ کا غم کم ہوتا تھا، نہ شاہ زمان کی وجہ سے اسے سکون آتا تھا۔ پڑھائی کرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ شاہ زمان 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹا۔ ورشا، کہیں مجھے تکلیف پہنچانے کے چکر میں اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لینا، آہستگی سے کہتے وہ کمرے سے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، اور ورشا نے گہرا سانس لیا۔ ہاتھوں میں سر گرائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ گزری رات کا ایک ایک لمحہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ شاہ زمان نے جس طرح اسے حاصل کیا تھا، اس کے لیے اس سے زیادہ دردناک شاید کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے شاہ زمان کو یہاں سے بھیجنا اس کی ضد تھی، لیکن اب اسے شاہ زمان سے نفرت ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد رانو نے آ کر اسے اطلاع دی کہ چچا جان اسے بلا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، اور شاہ زمان نے اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھائے تھے۔ ورشا کو ایک لمحے میں ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ چچا جان کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ تیزی سے پلٹی۔ خبردار جو میرے پیچھے اندر آئے تو اپنی اوقات میں رہو اور دروازے پہ ہی کھڑے رہو۔ ورشا جان بوجھ کے بار بار اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی تاکہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچے۔ شاہ زمان مٹھیاں بھینچے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اندر سے اسے آوازیں آنے لگی۔ ورشا، یہ آدمی بہت تیز ہے، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے، اس کی نیت تمہاری جائیداد پہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس سے خلا لے لو، یہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا۔ چچا جان آپ فکر نہ کریں، بہت جلدی یہ مجھے طلاق دے گا۔ ورشا نے بہت سکون سے جواب دیا تھا۔ میں تمہاری اور گل شیر کی شادی کروانا چاہتا ہوں ورشا، میرے مرحوم بھائی کی تو یہی خواہش تھی۔ نہ جانے آخری وقت میں اس نے کیسا کھیل کھیلا کہ بھائی جان نے اچانک ہی تمہاری شادی اس سے کروا دی، ورنہ بھائی جان نے مجھے کتنی ہی دفعہ کہا تھا کہ ورشا میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ چچا جان کی بات سن کر ورشا خاموش رہی، لیکن دروازے کے پاس کھڑے شاہ زمان کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ محبتوں کے یہ دکھاوے کس لیے ہو رہے ہیں۔ اگر بابا جان کی یہی خواہش تھی تو مجھے قبول ہے، لیکن میں خلا نہیں لوں گی۔ آپ بس کچھ وقت انتظار کریں، شاہ زمان خود اپنے منہ سے مجھے طلاق دے گا۔ ورشا نے دھیرے سے جواب دیا تھا اور واپس باہر نکل آئی تھی۔ دروازے پر اس کی نظریں شاہ زمان کی نظروں سے ٹکرائیں اور نفرت سے اسے دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ ورشا کی آخری بات پر شاہ زمان کا دماغ اور بھی گرم ہوا تھا، لیکن اس نے خود پہ قابو کیا تھا۔ ورشا اپنا بیگ اور کتابیں اٹھائے اپنے کمرے سے نکلی اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ شاہ زمان بھی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی میں اس کے برابر والی سیٹ پہ ہی بیٹھ گیا۔ تمہاری جگہ پیچھے ہے، ورشا نے گاڑی کی پچھلی جانب اشارہ کیا۔ میری جگہ کہاں ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی توجہ آپ مجھ سے طلاق لینے پہ لگا رہی ہیں، اگر اتنی ہی توجہ اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں پر دیں تو آپ کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جائے گا۔ شاہ زمان نے ورشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سچائی سمجھانی چاہی تھی۔ ورشا نے غصے میں اپنا چہرہ باہر کی طرف موڑا تھا۔ کھڑکی سے باہر تیزی سے منظر بدل رہے تھے۔ شاہ زمان نے آہستگی سے کہا، ورشا دیکھو، اپنی ضد میں اندھے ہو کر خود کو نقصان نہ پہنچا لینا۔ اس کا لہجہ انتہائی مدھم تھا۔ ورشا نے غصے میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور گھور کے اسے دیکھا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر مجھے کسی اور کی باہوں میں دیکھو تب بھی نہیں، اگر میں کسی اور کے ساتھ بستر پر ہوں تب بھی نہیں، اگر میں اپنا وجود خود اپنی مرضی سے کسی اور کو سونپ دوں تب بھی نہیں۔ ورشا نے مسکراتے ہوئے شاہ زمان کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور شاہ زمان نے ایک زوردار تماچا ورشا کے چہرے پہ دے مارا۔ دماغ کی ساری نسیں ابھر آئی تھیں
آنکھوں میں خون کی لالی اترنے لگی تھی۔ ورشا نے انتہائی نفرت کے عالم میں شاہزمان کے منہ پہ تھوکا تھا۔ گاڑی ارم کے گھر کے آگے پہنچ چکی تھی۔ ورشا بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ارم کے گھر میں داخل ہو گئی۔ شاہزمان اس کے پیچھے اندر نہیں گیا تھا، بلکہ گاڑی سے ٹیک لگائے ارم کے گھر کے باہر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ اپنے آپ کو کمپوز کر رہا تھا۔ ورشا کی باتیں، اس کے انداز شاہزمان کو سلگا رہے تھے۔ جانے یہ لڑکی کیا کرنے والی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک ہی ایک تیز رفتار گاڑی نے آ کے شاہزمان کو بری طرح ہٹ کیا۔ وہ ہوا میں اچھلا اور پھر سڑک کے ایک کنارے پہ جا گرا۔ وہ گاڑی جس رفتار سے آئی تھی اسی رفتار سے گزر گئی۔ ڈرائیور تیزی سے چیختا چلاتا شاہزمان کے قریب پہنچا تھا۔ ارم کے چوکیدار نے فوراً ہی اندر خبر کر دی اور کچھ ہی دیر بعد ورشا دوڑتی ہوئی باہر چلی آئی۔ ڈرائیور اور چوکیدار نے مل کے خون میں لت پت شاہزمان کو گاڑی میں ڈالا۔ ورشا بھی گاڑی میں ہی بیٹھ گئی اور وہ لوگ تیزی سے ہسپتال کی جانب سفر طے کرنے لگے۔ شاہزمان کے سر سے پوری طرح خون بہہ رہا تھا، چہرہ خون آلود ہو چکا تھا۔ ورشا کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بابا جان کے چلے جانے کے بعد اس کا دل ویسے ہی بہت کمزور ہو چکا تھا۔ جلدی کریں، ہمیں ہاسپٹل پہنچنا ہے، وہ ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا کہہ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہسپتال کی ایمرجنسی میں تھے وہ لوگ۔ شاہزمان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس کے سر پہ کافی گہری چوٹیں آئی تھیں۔ چچا جان اور گلشیر بھی تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ بیٹے پریشان نہ ہو، انسان گناہ کرتا ہے تو اسے سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ نہ جانے اس شخص نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اب اسی کی سزا مل رہی ہے۔ چچا جان نے موقع دیکھ کر اسے چوٹ کی تھی۔ دکھی نگاہوں سے ورشا نے چچا جان کو دیکھا تھا۔ نہیں چچا جان، شاہزمان نے کچھ نہیں کیا تھا، اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ ورشا نے فوراً شاہزمان کی طرفداری کی تھی۔ گلشیر نے چونک کر ورشا کی جانب دیکھا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ اشارہ کرتے وہ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ورشا جھولی پھیلائے شاہزمان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس پل اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاہزمان کا وجود اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے شاہزمان کی موت کی خبر سنائی اور ورشا پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہزمان اس طرح اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ چچا جان نے ورشا کو گھر چلنے کا کہا، مگر چچا جان، شاہزمان، اس کی باڈی کہتے ہوئے اس کا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ وہ بار بار آپریشن تھیٹر کی جانب دیکھتے ہوئے شاہزمان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بیٹا باڈی تو اس کے گاؤں جائے گی نا، میں اپنے ملازم سے کہہ دوں گا، وہ اس کی باڈی کو گاؤں پہنچا دے گا۔ میں آخری بار شاہزمان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی نفرت پانی کی طرح بہہ گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا، چلو میرے ساتھ چلو۔ چچا جان اسے کھینچتے ہوئے گھر لے آئے تھے۔ 1 ہفتہ یوں ہی روتے بلکتے گزر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی بالکل ویران ہو گئی ہو۔ شاہزمان یوں زندگی سے چلا جائے گا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جسے اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے وہ دن رات کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ رہی تھی، وہ ایک دم خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گیا۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بچھڑ جائے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا ضروری تھا۔ بالکل ایسا ہی احساس ورشا کو بھی کسی پچھتاوے کے ناگ کی طرح ڈس رہا تھا۔ بیٹی، تمہاری اور گلشیر کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا ہے میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ میری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ 15 دن بعد چچا جان نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا تھا، میں عدت میں ہوں چچا جان۔ میری شادی شاہزمان سے ہوئی تھی اور اس کی موت کے بعد مجھے عدت گزارنی ہوگی۔ ورشا، جس نے عدت کے لیے اپنے امتحانات تک چھوڑ دیے تھے، وہ حیران پریشان سی چچا جان کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، کس دور میں رہتی ہو تم؟ کوئی ضرورت نہیں عدت پوری کرنے کی۔ ویسے بھی تم دونوں کا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا، تمہارے بابا جان کی طبیعت کی وجہ سے، بس سرسری طور پہ ہی نکاح ہوا تھا۔ اس سادہ سے کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تمہارا اور گلشیر کا نکاح ہوگا اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہوگا۔ قانونی طور پر تم پہلی بار گلشیر کی ہی بیوی بنو گی، اس لیے عدت کے بارے میں اتنی فکر مند نہ ہو۔ ویسے بھی شاہ زمان سے کون سا تمہارا کوئی تعلق تھا؟ چچا جان نے بے دہانی میں ایک بات کہی تھی اور ورشا کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ تعلق تو تھا چچا جان، ورشا نے آہستگی سے کہتے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ چچا جان نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، اس کا دکھ اس کے چہرے پہ واضح نظر آ رہا تھا۔ بس اب اسے یاد نہ کرو، بھول جاؤ ماضی کی ہر بات اور نکاح کی تیاری کرو، میں کل ہی تم دونوں کا نکاح کروا دوں گا۔ مگر چچا جان میری عدت، وہ بوکھلا گئی۔ کہا نا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا جان کا لہجہ ایک دم ہی سخت ہوا تھا۔ وہ اٹھ کے کمرے سے نکل گئے، ساتھ ہی کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ورشا نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگایا، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چچا جان کی بے صبری، عدت کا انتظار نہ کرنا، یہ اسے کسی گڑبڑ کا اشارہ دے رہا تھا۔ بے اختیار اسے شاہ زمان کی یاد ستا رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ شاہ زمان نے جو کچھ کیا اس کی بھلائی کے لیے ہی کیا، لیکن اب شاہ زمان نہیں رہا تھا، اس لیے یہ سب کچھ سوچ کر اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ورشا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اچانک اسے قے محسوس ہوئی۔ وہ واش روم میں بھاگی تو اسے قے ہونے لگی، جی متلانے لگا، چکر سے آنے لگے۔ گرتی پڑتی وہ بستر پہ آ کے بیٹھی، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے کا رخ کیا تاکہ رانو کو بلا سکے، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا، اور اس پل ورشا کو فیل ہوا کہ کچھ بہت ہی زیادہ برا ہو چکا ہے۔ ورشا نے زور زور سے دروازہ بجایا، رانو کو آوازیں دینے لگی، لیکن باہر سے رانو کی جگہ کسی اور ملازمہ کی آواز آئی۔ جی بی بی جی، کچھ چاہیے؟ دروازہ کھولو، مجھے باہر آنا ہے، ورشا زور سے چیخ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، صاحب نے اجازت نہیں دی ہے، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا آپ باہر نہیں آ سکتی۔ یہ سنتے ہی ورشا بری طرح چونکی تھی۔ رانو کہاں ہے؟ اسے بھیجو۔ جی رانو کو تو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس پر کوئی چوری کا الزام لگا تھا۔ وہ ملازمہ تھوڑی تفصیل بتاتے واپس چلی گئی اور گرتے پڑتے ورشا بستر پر آ بیٹھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کان میں ایک سرگوشی گونجی تھی، جب صحیح اور غلط کا علم ہوگا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا ورشا، ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے۔ اپنی ضد میں یوں اندھی نہ ہو کہ خود کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ ایک ایک جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کتنی بار شاہ زمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو تھی کہ اپنی ضد کے ہاتھوں اندھی ہو چکی تھی۔ اب آنکھوں کے سامنے کا پردہ ہٹا تو کچھ باقی نہ رہا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایک لمحے میں ہی یہ احساس اس کے دل میں جاگا تھا کہ کیا وہ امید سے تھی؟ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ بے اختیار ہی اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دل نے گواہی دی تھی، یہ شاہ زمان کا ہی بچہ ہے، وہ ماں بننے والی تھی۔ اس احساس نے اس کی دنیا بدل دی۔ میں کسی صورت گلشیر سے شادی نہیں کروں گی، شاہ زمان ٹھیک کہتا تھا، یہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ رانو چور نہیں ہو سکتی، وہ تو بچپن سے میرے ساتھ رہی ہے۔ نفی میں سر ہلاتے کمرے میں یہاں وہاں ٹہلنے لگی، لیکن اس کے پاس نہ موبائل فون تھا، نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ۔ دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے شام ہو گئی تھی۔ پھر اگلا دن نکل آیا، اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اگلی دوپہر کو ملازمہ نے آ کے اسے سرخ رنگ کا ایک سوٹ دیا اور تیار ہونے کا کہا۔ خبردار جو یہ کلر پہنا تو کچھ اور پہن لو، شاہ زمان کا لہجہ اس کے کانوں میں گونجا۔ اس پل شاہ زمان کی آنکھوں میں کتنا غصہ اور کتنا حق تھا، ورشا کو یاد آیا۔ اس نے دور اٹھا کے وہ ڈریس پھینکا تھا۔ کچھ دیر بعد چچا جان اس کے پاس چلے آئے۔
تیار نہیں ہوئی بیٹی؟ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی چچا جان، میں امید سے ہوں، سختی سے انکار کیا تھا۔ چچا جان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خبردار جو اب یہ بات کی تو گلشیر کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے۔ میں خود خاموشی سے تمہارا ابارشن کروا دوں گا۔ دنیا کو تمہارے پہلے نکاح کا کچھ علم نہیں ہے، لوگ تمہیں بد کردار ٹھہرائیں گے۔ چچا جان نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے چچا جان، یہ شاہ زمان کا بچہ ہے اور میں اپنے بچے کے ساتھ ساری زندگی اکیلے گزار سکتی ہوں، مجھے کسی شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ زریاب خان کا بس چلتا تو وہ ورشا کی جان لے لیتے، لیکن ان کے مرتے ہوئے بھائی نے ساری جائیداد ورشا کے شوہر کے حوالے کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ کسی بھی طرح گلشیر اور ورشا کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ قاضی صاحب کے ساتھ 2 گواہ اور گلشیر ورشا کے کمرے میں چلے آئے۔ چچا جان نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ نکاح قبول نہ کیا تو وہ اس کی جان لے لیں گے۔ زبردستی ورشا کو بٹھا کے اس کے سر پہ کھڑے ہو چکے تھے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالا کہ وہ بس کسی طرح قبول ہے کہہ دے۔ بولو بیٹی، کیا نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے سب کچھ پڑھنے کے بعد آخر میں ورشا کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، پیچھے کھڑے ایک آدمی کے ہاتھ میں اسے پسٹل نظر آئی، اور اس پسٹل کا رخ ورشا کی جانب تھا۔ اگر وہ ہاں نہ کہتی تو اسے اسی وقت مار دیا جاتا۔ خوف سے تھر تھر کانپتی آواز میں اس نے آہستگی سے کہا تھا، جی قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ اپنے جملے دہرا کر اس کی جانب دیکھا۔ آواز گلے میں ہی رند گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ زمان کا بچہ اس کی کوکھ میں تھا، عدت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور اس پر یہ ستم ڈھایا جا رہا تھا۔ شاہ زمان کی ایک ایک بات اسے یاد آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ قبول ہے کہتی، بہت تیزی سے پولیس والے کمرے میں داخل ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زریاب خان اور گلشیر خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس والوں نے بتایا تھا کہ ان دونوں کے خلاف ثبوت مل گئے ہیں کہ انہوں نے ہی اپنے بھائی زوریز خان کو مروایا تھا، اور شاہ زمان پر حملہ کروانے والے بھی وہی دونوں تھے۔ یہ سن کر ورشا بری طرح رونے لگی۔ اس نے جن اپنوں پہ بھروسہ کیا وہی اپنے غیر نکلے، اور جسے غیر سمجھا وہی اس کا اپنا تھا، اور اس بات نے تو مزید اسے بے حال کر دیا تھا کہ شاہ زمان کی موت کے پیچھے بھی ان دونوں کا ہی ہاتھ تھا۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ بری طرح صدمے کی کیفیت میں روتی چلی جا رہی تھی، جب کسی نے آہستگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ورشا نے سر اٹھا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی، کیونکہ سامنے شاہ زمان خان کھڑا تھا۔ کہا تھا نا مجھے تمہارا رونا دھونا پسند نہیں ہے، تم ہر بات پہ ہی روتی ہو کیا؟ اس کے قدموں میں بیٹھتا شاہ زمان خان دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ سر پہ بنی پٹیاں اور چہرے کے زخم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ بہت بری حالت میں تھا۔ شاہ زمان، تم زندہ ہو؟ ورشا نے تیزی سے اسے پکارتے سینے سے لگا لیا تھا۔ تم نے تو بہت کوشش کی تھی ورشا کہ میں مر جاؤں، لیکن دیکھو کتنا ڈھیٹ ہوں۔ تمہارے باپ کو دی ہوئی زبان نبھانے کے لیے میں موت سے بھی جیت کے آ گیا۔ تمہیں میری موت کی جھوٹی خبر دی گئی تھی، میں ہسپتال میں ہی تھا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہا تھا۔ تمہارے بابا کے ایک وفادار شخص نے آ کر میری جان بچائی اور مجھے اس ہسپتال سے باہر نکال لیا۔ میری طبیعت سنبھلتے ہی میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور جلد ہی سارے ثبوت مل گئے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی جلدی دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچو گی۔ اس نے دھیرے سے ورشا کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ ورشا شرمندگی کے مارے کچھ کہہ نہیں پائی۔ مجھے معاف کر دو ورشا، میں نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب اگر تم مجھ سے الگ ہونا چاہو تو میں تمہیں خود سے الگ کر سکتا ہوں، کیونکہ اب تمہارے دشمن تم سے دور ہو چکے ہیں، لیکن اب میں تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہ دیکھوں۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے تھی نا، میں اس کے لیے بھی راضی ہوں۔ میں تمہیں طلاق دے کے اس بوجھ سے آزاد کر دوں گا
لیکن بطور باڈی گارڈ ساری زندگی میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ شاہزمان نے اپنے دل پر پہرا بٹھاتے ہوئے ورشا کی خوشی کی خاطر اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ورشا پھر اس کی نفرت میں کوئی غلط قدم اٹھا دے۔ شاہزمان کی بات سنتے ہی ورشا نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شاہزمان، مجھے تم سے طلاق نہیں چاہیے۔ میں نے تو ہر گزرے پل میں تمہیں بے انتہا یاد کیا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے بغیر میرا کیا حال ہو گیا تھا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، بس میں ہی سمجھ نہیں سکی۔ شاہزمان، میں تو تمہاری عدت گزارنا چاہتی تھی اور پھر تم مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہو؟ میں تو تمہارے بچے کی… ورشا کہتے کہتے ایک دم ہی رک گئی۔ شاہزمان نے چونک کے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو ورشا؟ وہ فوراً ہی اٹھ کے ورشا کے برابر میں بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ورشا نے نگاہیں چرائیں۔ بولو ورشا۔ شاہزمان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ تم بابا بننے والے ہو شاہزمان۔ ورشا نے بہت مشکل سے اپنا جملہ پورا کیا تھا۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔ شاہزمان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ اس نے فوراً ورشا کے ماتھے کو چوم لیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بالکل بے یقین سا ہوا تھا۔ ورشا نے ہاں میں سر ہلایا اور شاہزمان اس کے معصوم چہرے کو تکتا ہی رہ گیا۔ خوشیاں خود بخود اس کی جھولی میں اتر آئی تھیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں دن رات اس نے ورشا کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اس کی زندگی اور اس کی محبت کو نیک دلی کے ساتھ اپنے لیے طلب کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ خدا نے اس سے بھی زیادہ بہترین کچھ اس کے لیے چھپا رکھا ہے۔ مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ اپنی سزا کے منتظر تھے، اور ورشا اور شاہزمان نے خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ دونوں آنے والی زندگی کے خواب سجا رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں شاہزمان؟ ورشا نے آہستگی سے کہا۔ ہاں میری جان، پوچھو۔ شاہزمان اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کیا سچ میں تم نے MBA کیا ہے؟ ورشا نے دھیرے سے پوچھا اور شاہزمان کا کہا بلند ہوا تھا۔ ورشا نے ہنستے ہوئے خود کو اس کی باہوں کے سپرد کر دیا تھا۔ شاہزمان کی باہوں میں ورشا نے خود کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا تھا، کیونکہ یہی وہ باہیں تھیں جو اسے بہت سے غموں سے باہر نکال لائی تھیں۔ شاہزمان کی موجودگی، اس کی خوشبو، اس کے ساتھ ہونے کا احساس ورشا کو مکمل کرنے کے لیے کافی تھا، اور اب تو ان کی زندگی میں ایک نیا مہمان بھی آنے والا تھا۔ شاہزمان نے ورشا کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیا تھا۔ محبت اپنے مکمل ہو جانے پر نازاں تھی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں محبت یوں تحفے کی طرح نصیب ہو جاتی ہے۔ ورشا اور شاہزمان بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہیں محبت جیسی حسین نعمت خدا کی طرف سے بطور تحفہ حاصل ہوئی تھی۔